السلام علیکم، کیا حال ہے؟ یہ انتہائی افسوسناک خبر جو ہم لوگوں نے سنی ہے کہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سب لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو انصاف دلانا ہے۔ انصاف ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ایک بچی اپنی دنیا سے چلی گئی، اپنی زندگی جیے بغیر گئی ہے۔ یہ نہیں آنے والے وقت کہ اس نے کچھ نہیں دیکھی خوشیاں، لیکن اس کے قتل کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا پیرنٹس کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ ٹک ٹاک پہ ایک ہر بندہ، پاکستان کی عورت، بوڑھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈانس کر کے اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کیا ہے، ہمارا ایک اسلامی ملک ہے۔ آپ آئیں، اچھی چیزیں دوسروں کو بتائیں تاکہ اسلام پھیلے، یا کوئی اچھی باتیں پھیلیں، اچھی باتیں ایک دوسروں تک پہنچائیں۔ مجھے نا حیرت بھی ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی جب میں بہت ضعیف اور داڑھی والے بزرگوں کو قابل احترام، کبھی تو بزرگ اتنے قابل احترام ہوتے تھے کہ گزرتے تھے تو لوگ سلام کرتے تھے اور ان کے سامنے گزرتے ہوئے لوگ شرمندہ ہوتے تھے۔ آج کے بزرگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مطلب ایک ویوز کے لیے، یا یہ چیز ایک اس طرف بھی لے کے جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں غربت کتنی ہے، لوگ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں اور آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ ٹک ٹاک سے پیسہ کمائیں۔ سب چاہتے ہیں، سب اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خوشحالیاں ہوں، ہم اچھا کھائیں، اچھا پہنیں۔ تو ان تمام باتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اس تمام باتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ جیسے کہ وہ ثنا یوسف بچی نے سالگرہ منائی کی اپنی، پھر وہ لڑکا جو تھا وہ اس کو کال کرتا رہا، اس نے نہیں اٹینڈ کی۔ مرضی ہر بندے کی اپنی زندگی، تو پھر اس نے آ کے اس کو شوٹ کر دیا، مار دیا ہے زندگی سے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بہت سارے ایسے واقعات، بہت سارے آئے دن یوٹیوب پہ ایسی خبریں آتی ہیں۔ کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اسلام کو بھول بیٹھے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اسلام کو لے کے آئیں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگیوں میں اتنی بے چینیاں اور اتنی زیادہ بے رونقیاں ہوں۔ اگر ہم سادگی کو اپنا لیں، اگر ہم اپنی زندگی میں اسلام کو پھیلائیں۔ ہاں، کبھی کبھی آپ جائیں، خوشیوں پہ سب کا حق ہے۔ ضروری نہیں کہ خوشیاں صرف پیسے والوں کو ملتی ہیں، نہیں، خوشیاں سب کو ملتی ہیں، سب حقدار ہیں، سب کا دل چاہتا ہے اچھا کھانے کو، اچھا پہننے کو۔ تو پلیز اپنی اقدار کو نہ بھولیں، اپنی رسومات کو نہ بھولیں۔ سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم جب مشہور ہو جائیں، ہمیں بھی بے شمار پیسے ہیں، لیکن ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور سب لوگ یقین مانیں کہ اگر اسلام کو ہم لوگ اپنا لیں گے نا تو ہم کبھی بھی بے روی کا شکار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ہمیں کسی دوسری طرف دیکھنا پڑے گا۔ یہ عید آئی ہے، سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ قربانی کریں، سب کے بچے جانوروں کو لے کے گھومائیں، لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوئی 2.5 لاکھ کا لے کے آیا ہے، کوئی 4 لاکھ کا بیڑا لے کے آیا ہے، کوئی جانور لے کے آیا ہے، تو سب بچوں کے دل چاہتے ہیں، اور سب تو بس دعا کی جا سکتی کہ یا باری تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے، نمود و نمائش سے بچائے۔ جب ہم لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے کا لے کے آئے ہیں، یہ کیا ہے، سب کے دل جو ان سے نا، جو معصوم بچے ہوتے ہیں ان کا بھی دل چاہتا ہے۔ بس دعا کی جا سکتی کہ ہم لوگوں پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، برے وقت، بری گھڑی اور برے لوگوں سے ہم لوگوں کو بچائے۔ اس عید پر اللہ تعالیٰ، یہ قربانی جو ہم لوگ کرتے ہیں، قربانی نہیں جاتی، نیتیں جاتی ہیں اللہ میاں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ، مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ اللہ میاں نہ کہا کریں،
ویڈیو میں نا، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی یہ جو ہمارا جذبہ جاتا ہے نا قربانی کا، احسار کا، یہ وہ بھی قربانی ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں دے رہے ہیں جی۔ ہم جو اپنی زندگیوں میں سروائیو کر رہے ہیں، جو اتنا سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اس لیے دل برداشت نہ ہو کہ جن لوگوں کے پاس قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم لوگوں کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی قربانیاں کریں، ہم بھی کریں سارا کچھ، لیکن کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے نا وہ اٹل ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔